اللہ تعالیٰ نے دیے، یعنی یہ وقت نہیں کہ 10 گنا ہی اللہ کی شان ہے، اس کے خزانے بہت بڑے ہیں، وہ جتنا چاہے دے دے۔ ہاں ہاں ایگزیکٹلی کتنی ہوتی ہیں، ایگزیکٹلی بالکل بالکل بالکل، ہاں ہاں سنبولن، بالکل بالکل ہے نا جی۔ وہاں بھی ہے نا خیر من الف شہر، الف ہزار کو کہتی ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو اللہ کی شان ہے یار، جتنا وہ دے دے۔ سورہ قدر میں ہے ہی، وہ جو رمضان کی طاقت رہتے ہیں تو وہ یہ پھر اللہ کی جو ہے نا شان ہے، لا یظلمون ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیے یہ 160 جو ہم نے پڑھی کہ نیکی کا بدلہ 10 گنا، برائی اتنا ہی، یہ یعنی اللہ کے خاص فضل و احسان کا یہ بیان ہے جو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے ساتھ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اچھا دیکھیں برے کام میں ایک تو یہ لکھا ہے نا الا مثلہا، اس کے برابر، ویسے بھی دیکھیں اس میں اور بھی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ایک کے برابر بھی تب ہے اگر توبہ نہیں کی، توبہ کا بھی اللہ نے کوشچن رکھا۔ دوسرا دونوں پلڑے ہیں نا، میزان کہا گیا ہے نا، اگر اس کی نیکیاں جو ہیں برائیوں پر غالب نہ آئی ہوں تب سزا۔ اگر فرض کرو یہ پلڑا بھاری ہے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے تبھی وہ بچ جائے گا، اللہ اکبر۔ یا اللہ تعالیٰ نے اسے خود سے معاف نہیں فرمایا، یعنی یہ اور اس کی عنایتیں اور کرم نوازیاں ہیں اس کے ساتھ۔ ایک تو یہ نا ایک برائی کا ایک، یہ سارا قرآن میں بہت سی جگہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اچھا اگلی جو 2 آیت ہیں نا 161 اور 162، یہ دونوں قل سے شروع ہو رہی ہیں۔ یہ اگرچہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے خطاب، لیکن اس کی شان یہ ہے دونوں آیتوں کی کہ ہر مومن کو اسی انداز میں یہ سمجھنا چاہیے جو اس آیت میں کہا گیا نا۔ پہلے آپ دیکھیں 161 ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اننی ہدانی ربی، اننی بے شک میں، ہدانی ہدایت کے راستے پر، ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی مجھے ہدایت دی ہے میرے رب نے، ہدانی مجھے ہدایت دی، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ وہ سیدھا راستہ کون سا؟ دینن قیمن، سیدھا دین، قیمن قیام سے ہے نا، قیام سیدھا، اور وہ کون سا؟ ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیفہ تھے، بہت بڑا موضوع قرآن کا توحید۔ حنیفہ کہتے ہی ہے جو یکسو ہو جائے، تمام شیطانی طاغوتی طاقتوں سے کٹ آف ہو کے ایک اللہ کا حنیف، اللہ اکبر، ملت ابراہیم پر ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں وہ ہم نے ربط دیکھیں، پچھلے ہم نے پڑھے تھے نا 10 ارکان، وہ اگرچہ تورات کے ہیں وہ، لیکن وہ یونیورسل ہے نیچر کے، آپ سارے دیکھیں، سارے جتنے بھی ہیں نا، ناپ تول میں کمی نہ کرو، شرک نہ کرو، سب چیزیں ہیں، کہا یہ ہے سیدھا راستہ، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اور ہر مومن کو یہی شان ہونی چاہیے، وہ یہ کہے کہ میں اس سیدھے راستے پر ہوں، ہاں جو یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ راستہ کون سا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم والا ہی راستہ ہے جو شرک سے پاک ہے، وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اگلی آیت دیکھیں، کہا کہ مومن کا جینا مرنا، زندگی موت ہے، نمازیں، قربانیاں، ہر جگہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، یہ ہونا چاہیے مومن کا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قل کہہ دیجئے، انا بے شک، صلاتی میری نماز، صلات کے ساتھ یا متکلم آ گیا نا، میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای حیات سے لفظ ہے،
میرا جینا، و مماتی، موت میت سے ہے، میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے، وہ اللہ جو رب العالمین ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے۔ عالم ہیں، بہت سارے عالم ہیں نا، ایک فلک کا عالم ہے، اللہ اکبر، پوری دنیا ہے نا یار، شمس و قمر ستارے، یہ تو موٹی موٹی چیزیں جو ہم سنتے ہیں، وہ پتہ نہیں کتنی گلیکسیز ہیں، کتنے سیارے ہیں، اللہ اکبر، پورا عالم ہے۔ اسی طرح حشرات کا، حیوانات کا عالم ہے، سمندر کا ایک پورا عالم ہے، بہت سے آبی جانور شاید آپ نام ہی نہ جانتے ہوں، عالم ہے پورا، گہرائی میں کیا کیا ہے، فش کی جو ہے نا، مچھلی کی سینکڑوں قسمیں ہوں گی، رنگ برنگی جو ہے نا۔ کل پرسوں کراچی کے جو ماہی گیروں نے جو مچھلیاں پکڑی ہیں وہ کتنے ملین ڈالر کی ہیں۔ اچھا، ایسی ریئر اسپیشیز ہے، اچھا، بہت قیمت ہے، ان کی صحیح دکھائی کرتی ہے، اللہ کی شان ہے، دیکھو، اتنی لمبی لمبی۔ اچھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے یار، دیکھو نا نا۔ ہاں، پھر آپ دیکھیں کہ مچھلی کا انڈا ہے نا، جس کو کیویار جس کو کہتے ہیں، اچھا وہ ایران کا پوری دنیا میں سب سے ایکسپینسو ہے، اچھا تھاؤزنڈس میں آتا ہے اتنا سا ڈالرز۔ اچھا، کاویار کاویار کیسپین میں کسی کھاتے کرے کالے اچھا، انڈے ہوتے ہیں سر چھوٹے چھوٹے، ہاں، کالے۔ تو بڑی یعنی دو جو مہنگی ترین دنیا میں ڈشز ہیں اس میں ایک ہی ہے ایک ہی ڈش کاویار۔ نہیں تو اتنا ایکسپینسو کیوں ہے؟ اس کا ٹیسٹ ہے یا صحت کے لیے فائدہ مند؟ سر میں نے ٹیسٹ کیا ہوا ہے، اچھا، میں نے بھی کیا۔ اچھا، اچھا، آپ نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے تو اچھا کوئی ہی پتہ لگا۔ نہیں، صحیح بات ہے۔ پتہ نہیں، وہ بس ریئر ہوگا اس لیے اس کی قیمت اتنی ہے بہت، ورنہ یہ یہ اس کی کوئی خاص جو مچھلی ہے نا اس کا وہ لیتے ہیں، باقی ان کو بھی ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن جو سب سے ایکسپینسو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جو کوسٹ آف ایران کے لیے بنا ہوا ہے۔ یہ تو شکر ہے ابھی سعید صاحب نے آپ کے ذمہ نہیں لگایا کہ ریسرچ کرو اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ وہ نہیں بتا یا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا تو اللہ اکبر، تو فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہیں۔ اور اگلی آیت بھی اسی کے ساتھ ہے، دیکھیں عالمین پر جو آیت ختم ہو رہی ہے نا، لا ہے، یہ رب العالمین جس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہو، نہیں شریک اس کا، اور کہا وَبِذَالِکَ، اور اسی کا امرتُ، امر ہوتا ہے حکم، اور تا کے اوپر پیش ہے، مجھے حکم دیا گیا، یہ مطلب ہے۔ کیا حکم؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں پہلا مسلمان ہوں، یعنی سب سے پہلے میں فرما بردار بنوں۔ اللہ اکبر۔ سر یہ میرا تھوڑا سا کہ میں سب سے پہلے، ان سے پہلے بھی تو حضرت ابراہیم تھے جو اوپر نام آیا ہوا، یا پھر باقی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ ہاں بالکل صحیح کہا، تو ان سب کے لیے بھی یہی لفظ ہے، ان سب کے لیے بھی جو ہے نا وہ یہی لفظ آیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا سوال ہے، کیونکہ اسلام جتنے بھی وہ تھے نا انبیاء اور رسول، ان سب کا مذہب جو ہے وہ وہی تھا۔ نہیں میرا خیال ہے ڈسٹر چل، پتہ نہیں، نہیں بس رہنے دو، بیٹھے او بیٹھے، نہیں بیٹھے، ہاں بیٹھے بیٹھے، ہاں میں کروں گا، ہاں اسی کا مجھے حکم دیا گیا، ہاں اسی کا مجھے حکم دیا، ہاں جو بھی حکم اللہ دیتا ہے یا دے گا یا دیتا ہے اس کو سب سے پہلے میں مانوں گا۔ اس کا جو ترجمہ لکھا ہے سید صاحب وہ کیا؟ لکھا اور میں سب ماننے والوں سے یہ پہلا ہوں۔ وہ بھی غلط ہوگا، سب سے پہلے میں مانوں گا۔ ہاں یعنی قرآن کو۔ اچھا یہ چلے میں ان کے سوال پر تھوڑا سا ریفرنس دے دیتا ہوں، سورہ بقرہ سے آغاز کریں، سورہ بقرہ سے ہے نا جی، تھوڑا تھوڑا میں لکھ دیتا ہوں، آپ نے یہ سوال کیا ہے نا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا اسلم، مسلمان کی بات ہو رہی ہے نا، یہ حضرت ابراہیم سے کہا،
تو انہوں نے فوراً کہا اسلمت برب العالمین. یہ آیت کے نام لکھ رہا ہوں, وہ الفاظ لکھ رہا ہوں. اسلمت, میں ایمان لے آیا, اسلام بے رب العالمین, بے رب العالمین. ٹھیک ہے جی. اچھا 132 میں مسلمان مسلمین, اس ریفرنس سے میں لکھ رہا ہوں, یہ بھی آیا نا کہ سب سے پہلا میں مسلمین بنوں. حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ فلا تموتن, سب بیٹوں کو بٹھا لیا جو ہے نا, اور ان سے کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام فلا تموتن, موت سے ہے, تمہیں موت نہ آئے, الا وانتم مسلمون. لیکن یہاں پہ اسلم, الا وانتم مسلمون, کہ تم مسلمان ہی ہو, یعنی حالت اسلام میں تمہیں موت آنی چاہیے, موت آنی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیں آپ سورۃ مائدہ 111, حواری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا سب سے پہلے نا, جیسے انصار ہیں نا اس طرح حواری. تو حواری ایمان لے آئے تھے. حواریوں نے کہا, حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ وشہد, گواہ رہے ہیں آپ, بِأَنَّنَا مسلمون, کہ ہم لے آئے اسلام. بھی میں آیت کا ریفرنس ہے اور وہی الفاظ لکھ رہا ہوں, بِأَنَّنَا مسلمون. اب ذرا غور کر رہے ہیں یہ, اب ذرا غور کریں, مسلمون, مسلمون, اسلم, اور یہ سب جو ہے پہلے کی ہے, یعنی حضرت یعقوب کا ریفرنس, حضرت ابراہیم کا. اور آگے چلیں آپ, اور آگے چلیں, سورہ یونس میں پڑھیں آپ. یہ ویسے دو ہندسے ہوتے ہیں, یہ کہیں نوٹ کر لیں اور گھر میں دیکھیں, آپ آیت کو پڑھیے گا. 10ویں جو ہے نا یہ سورہ یونس ہے, سورہ یونس. یہ کیا ہے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا ہے کہ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا, اللہ پر توکل کرو, فَعَلَيْهِ, اسی پر بھروسہ کرو, توکل کرو, ان کنتم مسلمون, اگر تو تم واقعی مسلمان ہو, اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ ہونا چاہیے. مسلمین, وہاں بھی دیکھیں مسلمین کا لفظ ہے, مسلمین کا. اور چلیں اور دیکھیں آپ 10 ہی میں دیکھیں, آیت 72 پڑھیں آپ. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, یہی الفاظ ہیں وہاں کا, وَأُمِرْتُ, یہ مجھے حکم دیا گیا کہ ان اکون من المسلمین, کہ میں مسلمانوں میں ہو جاؤں. ان اکون من المسلمین, من المسلمین. سورہ یوسف, بس یہ آخری ایک آیت دیکھیں, سورہ یوسف, سورہ یوسف کی آیت 101. یہ دعا ہے حضرت یوسف کی کہ اللہ مجھے موت جو ہے نا حالت اسلام میں آئے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا کر رہے ہیں, توفنی, اے اللہ مجھے موت دینا, وفات سے ہے, توفنی. سورہ یوسف کی آیت ہے, میں صرف وہی لفظ لکھ رہا ہوں کیونکہ وہ ٹائم کم ہے نا, پوری آیت آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ ریفرنس ہے. توفنی مسلمن, حالت اسلام میں اے اللہ موت دینا. تو اس طرح اور بھی انبیاء سب کا دین اسلامی تھا. دیکھیں وہ آپ پڑھیں سورہ اعراف, وہاں پر ترتیب سے وہ ہے, حضرت نوح علیہ السلام, پھر حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد, پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کی ہر رکوع میں, اس طرح حضرت شعیب, حضرت لوط. آپ ذرا غور کریں, یہ میں بتا رہا ہوں اعراف ہے, اعراف 7ویں ہے, اس کے ہر رکوع کی پہلی آیت سیم ہے کہ وہاں پر پیغمبر نے کہا یا قومی عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. پہلی بات اسلام یہی کہ وحدہ لا شریک, یہی اصل میں دین تھا کہ قوم سے مخاطب کر کے کہ میری قوم اللہ کے علاوہ لا شریک لہ, کوئی ہستی ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے. تو
تو یہ اس مناسبت سے ہے۔ اگلی آیت جو ہے نا سیکنڈ لاسٹ، اس میں کہا کہ جب اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب، اور اسی نے یہ سب نعمتیں دیں، اس نے یہ کائنات بنائی، تو اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو تلاش کروں؟ اور پھر کہا کہ دیکھو جو بھی انسان کماتا ہے وہ خود ہی بھگتے گا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ اور پھر یہ کہا کہ کوئی دوسرا نہیں بوجھ اٹھائے گا۔ یہ دیکھیں یوم آخرت کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ 164 میں کہا ہے۔ کہا قل، ان سے کہیے، غیر اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ، ابغی ربم، ابغی تلاش کرنا، ابتغاء سے ہے نا، ابتغاء مرضات اللہ، میں تلاش کروں، دیکھوں، چاہوں، ربم رب، وہو رب کل شیء، جبکہ اللہ تعالیٰ تو کل شے کا رب ہے، تو اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کسی اور کو رب کیوں میں تلاش کروں؟ ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ولا اور نہیں، کسبہ ہوتا ہے نا کمانا، تو یہ تا مؤنث کا لگ گیا کیونکہ نفس مؤنث ہے، تکسبو ہو گیا نا، نہیں کماتی کل نفس کوئی جان، نفس کوئی انسان کوئی جان، الا علیہا مگر اسی پر ہوتا ہے، یعنی اس کا جو ہے وبال برائی کا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ یہ دیکھیں یہ تین لفظ ہیں، تینوں کا جو روٹ ورڈ ہے نا مادہ جسے کہتے ہیں، مادہ ثلاثی ہوتا ہے، واو زا اور را، وزر، وزر جو ہے یہ بوجھ کو کہتے ہیں، اسی سے یہ وزیر بنا ہے، جو آپ کہتے ہیں نا وزیر، وزیر بوجھ اٹھانے والا، وہ اور بات ہے کہ وہ خود بوجھ بن جائیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وزیر جو ہے نا وہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا وہ ہے نا، وہ بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے، بادشاہ کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ بہرحال وہ لفظ اسی سے ہے، وزیر جو ہے نا وزر سے بوجھ اٹھانے والا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے بوجھ اٹھانے والا عوام کا یا ذمہ داریوں کا، ایک ہے بوجھ اٹھوانے والا، وہ عوام سے بوجھ اٹھوانا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ وزر سے بات نکلی تھی، تو ولا تزیرو، یہ تا مؤنث کا ہے، ولا اور نہیں، تزیرو بوجھ اٹھاتا، وازرتن اس سے فاعل بن گیا بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری کسی دوسرے کا بوجھ، یعنی اپنا اپنا ہی ہوگا، کوئی کسی کی گٹڑی نہیں اٹھا سکے گا کہ جی بھاری ہے ذرا ہاتھ لگا کے اٹھا دیں، نہیں۔ ثم الی ربکم مرجعکم، مرجعکم رجوع سے ہے، رجوع پلٹنا، ثم پھر الی ربکم اپنے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف، مرجعکم رجوع کرنا یعنی لوٹنا ہے، ایونچولی اللہ کے پاس ہی ہر ایک نے پہنچنا ہے حساب کتاب کے لیے، فینبئکم پھر وہ بتا دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ تختلفون جس میں تم اختلاف کرتے تھے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے جو بھی اختلاف کرتے تھے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ان لوگوں سے کہیے کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی سب کا رب ہے، رب کل شیء، اور کہا دیکھو جو شخص برائی کرتا ہے نا اس کی سزا، اس کا وبال علیہا اسی پر پڑے گا، اور کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا روز قیامت۔ تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، مرجعکم پھر تمہیں وہ بات بتا دے گا، فینبئکم جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اور آخری آیت ہے اس کی سورہ انعام کی لاسٹ ون، ہاں آخری، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آخری آیت ہے نا جی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے اللہ کی ذات، جَعَلَكُمْ اس نے بنایا تمہیں، خلائف الارض جانشین زمین کا، ورفع، رفع بلند کرنا ہوتا ہے نا، اور اس نے بلند کیا بعضکم تم میں سے بعض کے، فوق بعض درجات بعض
درجات، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے، فی ما آتاکم جو تمہیں دیا ہے، ان ربکم سریع العقاب، بے شک اللہ تعالی سریع العقاب عذاب دینے میں سریع ہے، جلد، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ اللہ ہی ہے جس نے زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا۔ یہ دیکھیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا، وہ تو سورہ بقرہ میں بھی ہے نا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ایک معنی تو یہی ہو گیا کہ خلیفہ بنانے کا، کہ خلافت حضرت آدم کو دی گئی تھی نا، تو پوٹینشلی وہ حصہ ہر ایک کو ملا، ایک تو یہ ہو گیا مطلب۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ زمین میں اللہ نے یہی نظام رکھا ہے نا، ایک قوم جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے خلیفہ، ایک نسل جاتی ہے، ہاں دوسری آ جاتی ہے، خلافت ہی ہو گئی نا، پیچھے آنا۔ حضرت نوح کی قوم ختم ہوئی، قوم عاد آ گئی، قوم عاد ختم ہوئی، قوم سمود آ گئی، خلافت یہی ہے، خلاف ہے نا جی، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے ویسے 133 میں یہ موضوع پڑھا ہوا ہے، اسی سورت کی 133 میں، وہاں تھا ان یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، ویستخلفکم من بعدکم ما یشاء، اور کسی دوسری قوم کو لے آئے اللہ تعالیٰ، یہ موضوع وہاں پڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہے کہا رفع بعضکم فوق بعض درجات، اس نے تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا۔ ہاں یہ جو ہے نا درجات، یہ دنیا کے حساب سے ہے، ایک تو وہ آخرت میں بھی حساب ہو، درجات ہوں گے جنت میں۔ آگے کہا ہے نا لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا جی، اللہ اکبر۔ دیکھیں دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو علم دیا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو ذہانت دی ہے، کسی کو فضیلت دی ہے، حسن میں کسی کو فضیلت دی ہے، جسم میں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہر ایک کو نوازا ہے، مختلف انداز سے، اور مختلف انسانوں کے جو ہے وہ درجات بنائے ہیں۔ تو یہ کہا کہ یہی آزمائش ہے، یہ جو کہا نا لیبلوکم فی ما آتاکم، یہ اس معنوں میں کہ ہاں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو، پر اسی میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ اور یہ دیکھیں آخر میں اللہ کی دونوں شانیں آ گئیں، اللہ عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ غفور الرحیم بھی ہے، یکجا ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہاں پر جو ہے وہ 6 صورتیں مکمل ہو گئیں، اور آج جو ہے آپ لوگوں کو سردی میں تکلیف دینے کا یہ بھی مقصد تھا کہ ونٹر ہالیڈیز سے پہلے صورت مکمل ہو جائے، کیونکہ کل سے ونٹر ہالیڈیز ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔